المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشکرون۔ اور اے بنو اسرائیل تم یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اعلانیہ دیکھ نہ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے کڑک والی بجلی کے ذریعہ تمہیں پکڑ لیا اور تم یہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہاں بھی اللہ رب العالمین نے ایک نعمت کا ذکر کیا ہے۔ نعمت سے پہلے بنو اسرائیل کی ایک شرارت اور گستاخی کا ذکر کیا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گستاخی کی بنیاد پر انہیں موت دے دی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو یہ بھی یاد دلایا ہے کہ دیکھو، جب تم نے یعنی تمہارے باپ دادا نے بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے تب تک جب تک کہ اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے اعلانیہ طور پر دیکھ نہ لیں۔ عجیب گستاخی تھی۔ اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا لن ترانی، ہمیں نہیں دیکھ سکتے، ہرگز نہیں دیکھ سکتے، یعنی دنیا کی آنکھوں سے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ تو ان لوگوں نے ضد کی کہ ہم آپ کی بات پر یا آپ نے جو کلام پیش کیا ہے، تورات پیش کیا ہے، ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ یا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 لوگوں کو چن کر کے طور پر لے کے گئے تھے، تو وہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے بات کر رہے تھے، آواز سنائی دے رہی تھی، یہ لوگ بھی سن رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے کہا ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام خود نہیں دیکھ سکتے تھے اللہ تعالیٰ کو، تو اپنی قوم کو کیسے دکھاتے؟ تو اس لیے ان لوگوں نے گستاخی کی تھی، ایسا مطالبہ کر کے اللہ کے حضور اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے گستاخی کی تھی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا، عذاب کے ذریعہ ایک طرح سے پکڑ لیا، سزا دی تاکہ ایسی حرکت پھر دوبارہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پکڑ یہ کی کہ انہیں ایک طرح سے کڑک دار بجلی کے ذریعہ انہیں ایک ایک کر کے ہلاک کر دیا، اور آگے کہا کہ تم یہ سب دیکھ رہے تھے۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ ایک ہلاک ہو رہا تھا، دوسرا دیکھ رہا تھا، ایسے ایک ایک کر کے ہلاک ہوتے گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے 70 سارے لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام پریشان یہ ہوئے، یہ تو بنو اسرائیل کے بڑے بڑے لوگ تھے، سردار قسم کے لوگ تھے، ان کا مقام تھا سماج میں۔ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ اب ہم قوم کے پاس جائیں گے، قوم مطالبہ کرے گی، پوچھے گی 70 لوگوں کو تم اپنے ساتھ لے گئے تھے، کہاں گئے ہو؟ تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو فوراً اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان بیوقوفوں کی بنیاد پر تو ہمیں مت ہلاک کر، اللہ تعالیٰ انہیں تو واپس کر دے، زندہ کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں زندہ کر دیا۔ حقیقی موت آئی تھی، جو ایک طرح سے موت جس کو کہا جاتا ہے، مر جاتا ہے انسان، ایسے اللہ رب العالمین نے انہیں مار ڈالا تھا، لیکن دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ کرنے پر قادر ہے، اسی لیے دوبارہ زندہ بھی کر دیا۔ سورۃ البقرہ کے اندر 5 جگہوں پر مرنے کے بعد یا مارنے کے بعد زندہ کرنے کا تذکرہ ہے، اس میں ایک پہلی آیت ہے۔ کفار جو کہتے تھے ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، تو کیا دوبارہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کر پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے مثالوں کے ذریعے بتا دیا ہے، دیکھو مارنے کے بعد زندہ کرنے پر کیسے تمہارا رب قادر ہے، تو تم اس رب سے ڈرو۔ تو یہاں ایک واقعہ یہاں ذکر ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ کر دیا۔ ثم بعثناہم من بعد موتکم، دیکھیں موت کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے، نیند نہیں تھی، نیند میں تو ہر کوئی نیند کے بعد اٹھ جاتا ہے، تو اس کو نعمت کے طور پر تذکرہ کرنے کا کیا ذکر؟ اللہ رب العالمین نے کہا تمہارے موت کے بعد
کڑکدار بجلی نے پکڑ لیا تھا، تم مر گئے تھے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، گھبرائے کہ بنو اسرائیل ہم سے مطالبہ کرے گی، پوچھے گی تو کیا ہم جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، پھر سے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ کہا ثم بعثنا من بعد موتکم، موت کے بعد، تمہارے موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ کیوں زندہ کیا؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری عقل ٹھکانے آئے، اور پھر جب عقل ٹھکانے آئے تو تم اپنے رب کا شکر ادا کرو۔ یہاں بھی شکر کا ذکر ہے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین دیکھیے کئی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، کب تک؟ جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے رسول کو رسول ماننا، نبی کو نبی ماننا، زبانی دعویٰ کرنا ایک ہوتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ نبی کو ماننے کے ساتھ ساتھ نبی اور رسول نے جو کچھ اللہ کی طرف سے لائے ہیں، ہمیں ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اگر انکار کرے تو یہ دیکھیے بنو اسرائیل کا جو انجام ہوا وہ انجام ہو سکتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو رسول مانتے ہیں، مانتے تھے، لیکن کہا جو آپ پیش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ تورات لے کے آئے ہیں پیش کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، نہیں مانیں گے۔ کب تک؟ جب تک کہ ہم اپنا اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ یا آپ اللہ رب العالمین سے بات کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، ہمیں بھی آواز سنائی دے رہی ہے، لیکن ہم نہیں مانیں گے کہ آپ اللہ ہی سے بات کر رہے ہیں جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لیں۔ تو دیکھیے ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے، رسولوں پر ایمان کا، نبی پر ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے ان کو رسول مانا جائے، نبی مانا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو کچھ پیش کرے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس چیز سے منع کریں روکے اس سے رک جاؤ، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو گویا ایمان آپ کا نہیں ہے، ایمان آپ کا نہیں ہے، تو آپ خواہش پہ چل رہے ہیں، اپنے دل کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں وہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا، ان لوگوں کہا ہم نہیں مانیں گے، ایمان نہیں لائیں گے، اے موسیٰ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیے عذاب میں گرفتار کر دیا، گھیر لیا انہیں عذاب سے۔ تو کہا کڑکدار بجلی نے تمہیں پکڑ لیا اور تمہیں دیکھ رہے، دکھایا اس لیے دیکھو تمہیں موت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، تمہارے اس گستاخی کی بنیاد پر، تمہارے اس ناجائز مطالبے کی بنیاد پر اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے رہا ہے، دیکھ لو تم اپنی آنکھوں سے، تاکہ تم ایسی حرکت نہ کرو۔ اور ایک چیز یہاں یہ ذکر ہے، دیکھیے اللہ رب العالمین گناہوں کی بنیاد پر، معصیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین گرفت کرتا ہے دنیا کے اندر بھی، اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العالمین دیکھیے مار سکتا ہے دنیا کے اندر، اور دنیا کے اندر ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، مارنے کے بعد اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہی، مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو چاہے کرے۔ تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے آپ کو نہیں دکھایا، کیوں نہیں دکھایا؟ کیونکہ دنیا کی آنکھیں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتی۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں ہم اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ رب العالمین قیامت کے دن، بروز قیامت، اللہ رب العالمین اپنا دیدار فرمائے گا اور سارے لوگ دیکھیں گے۔ خاص طور پر مومنوں کا جو دیدار ہوگا وہ شرف کے طور ہوگا۔ ایسے ہی جنت کے اندر جب جنتی مسلمان جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور یہ دیدار ان کے نزدیک ساری نعمتوں سے بڑی نعمت مانی جائے گی، ساری نعمتوں سے بڑی نعمت مانی جائے گی۔ تو یہ ہے کیا ہے، دنیا کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں۔ دنیا میں اللہ رب العالمین نے ایسا نظام رکھا ہے کہ ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، نہ نبی اور رسول، نہ عام انسان اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا، اور ایک اور دوسری روایتوں میں ہے نہیں دیکھا۔ تو یہی ہے صحیح، یہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے، اپنی دنیا کی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ اور جو کہا جاتا ہے، جو آثار میں اور صحابہ کے اثر میں منقول ہے کہ دیکھا، تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا، خواب میں دیکھا، خواب میں اللہ رب العالمین نے اپنا دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرا دیا ہے، لیکن آنکھ جو دنیا کی آنکھیں ہیں ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور نہ کوئی ہستی دنیا کی اللہ رب العالمین کو دنیا کی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں نہ تو دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں۔ عجیب عجیب مطلب عقیدہ ہے۔ اس لیے اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں ہم نہیں دیکھ سکتے، آخرت میں دیکھ سکیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے تم آخرت میں اپنے رب کو دیکھو گے۔
آپ نے اپنے رب کو دیکھو گے، ایسے ہی دیکھو گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسے تم چاند کو دیکھتے ہو، چاند جو 14ویں کا چاند ہوتا ہے صاف و شفاف ہوتا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے دکھائی دیتا ہے، ایسے ہی بغیر کسی رکاوٹ کے تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ تو قیامت کے دن ہے، آخرت کے اندر ہے، جنت کے اندر ہے، لیکن دنیا میں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں یہاں اللہ رب العالمین نے کہا کہ موت کے بعد تمہیں زندہ کر دیا، تو یہ یاد دلا رہا ہے نعمتوں کو۔ مار دیا تھا، مارنے کے بعد تمہیں زندہ کر دیا، یہ نعمت بنو اسرائیل پر ہوئی۔ پھر کہا کیوں تمہیں زندہ کیا؟ تاکہ تم اپنی سرکشی سے باہر آ کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ حقیقت سمجھ لیے نا، دیکھیے تم زندہ تھے، مار دیے گئے، اچانک مار دیے گئے اس گستاخی کی بنیاد پر، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں زندہ کر دیا، تو تمہیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ رب العالمین پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول جو پیش کر رہے ہیں اس پر بھی ایمان لاؤ، اور تم یوں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ اور اس طرح ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نبی کو نبی مانتے ہیں، رسول کو رسول مانتے ہیں، لیکن جو رسول پیش کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، حدیث جو پیش کرتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے، قرآن کو مانتے ہیں حدیث کو نہیں مانتے۔ تو یہاں ان کا بھی رد ہے کہ دیکھیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ رسول دیں، جو کچھ رسول پیش کریں اس پر ایمان لے آؤ، ورنہ اللہ رب العالمین کی گرفت آ سکتی ہے، پکڑ سکتا ہے اللہ رب العالمین۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم رسول کی مخالفت سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو اللہ رب العالمین کوئی فتنہ تمہیں لاحق کر دے یا تمہیں عذاب سے دوچار کر دے۔ رسول کی مخالفت پر عذاب آ سکتی ہے، اللہ رب العالمین کسی فتنے سے بھی دوچار کر سکتا ہے، یہ وارننگ دی ہے۔ جیسے رسول موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت انہوں نے کی، ایسا مطالبہ کیا جو مطالبہ نہیں درست تھا، گستاخی کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں پکڑ لیا۔ ایسے ہی اس امت میں بھی اللہ رب العالمین نے ڈرایا ہے، اس امت کو بھی ڈرایا ہے، رسول کی مخالفت سے بچو، کہیں اللہ رب العالمین تمہیں کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دے یا کسی عذاب سے دوچار نہ کر دے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رسول جو کچھ دیتے ہیں ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق دے، اور گستاخیاں کرنے سے اللہ رب العالمین ہمیں بچائے، تاکہ ہم تیرا کم حق شکر ادا کر سکیں۔ آمین۔ و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔